بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں، سبق نمبر 12۔ جس طرح کہ ہم نے پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ آج صرف ایک لیسن ہم پڑھیں گے، لیسن نمبر 12، اور اس کے بعد بریک، اور بریک کے بعد پھر مڈ کوئز ہوگا۔ آن لائن والے جو ہیں وہ آن لائن مڈ کوئز دیں گے، اور جو لوگ یہاں کلاس میں ہیں وہ کلاس میں ہی ٹیسٹ دیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورۃ الاخلاص۔ تو آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے، اور گرامر میں پچھلے لیسن میں ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، تو آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ نکات تعلیم، 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 841 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 12 کے اختتام تک آپ 144 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 31,638 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الفلق، یہ جو آخر کی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ایک ساتھ ہے قرآن مجید میں بھی، اور ایک ساتھ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا بھی تعارف بھی میں آپ کو کرا دوں گا، مگر پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ اور میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اب جب بھی ہم سنیں تو جو الفاظ ہم ابھی تک سیکھ چکے ہیں ان کو پھر ہم عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے پھر ہماری پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں، ان کو آپ عربی میں ہی سمجھیں۔ جو نئے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، جب لیسن آگے بڑھے گا تو میں اس کا ترجمہ بھی اور مفہوم دونوں چیزیں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ دونوں جو آخر کی صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ تین آخر میں جو ہے یہ دو کے لیے ہے، معوذتن اگر ایک ہوگا تو یہ معوذتین، یعنی کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد اور تین دفعہ پڑھنا معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اتنی مستند روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کے پھونکتے تھے اپنے ہاتھوں پر، جسم پہ پھیرتے تھے، اور اتنا ضروری عمل تھا یہ۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں عمل، اور کیا ہمارے بھی معمول میں یہ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس کی ضرورت تھی؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں، ہم کیسے اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے ان صورتوں کو؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ دیکھیں ہر قسم کے شر میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ابھی آگے آیتیں آئیں گی تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس کس طرح کے شر جو ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اگر ہم صرف یہ معمول بنا لیں
تو سب سے پہلا لیسن تو آج کا یہی ہے کہ اب ہم اس کو معمول بنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب اپنی جگہ، اور جو فائدہ ہے شر سے بچنے کا، حسد، جادو، اس طرح کی کتنی ساری چیزیں جو روزانہ ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. اور لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، عقیدہ بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور دولت عزت بھی لٹا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کیوں نہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ طریقہ. تو آج سے ہمیں اس اپنا معمول بنا لینا چاہیے اس کو. ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے پہلی سورہ، دوسری سورہ کو بھی ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہر طرح کے شر دونوں میں شامل ہو جائیں گے. ابھی صرف یہ 3 چیزیں اس سورہ میں. تو آئیے سب سے پہلی آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. زیادہ تر الفاظ سوائے ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے اس میں، باقی سب الفاظ آپ کو آتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. یہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا، قل کہہ دیجئے. اور کہہ دیجئے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ویسے قل کا مطلب ہے کہہ، ایک آدمی کے لیے، اور جمع ہوگی اس کی قولو، تم سب کہو. یہ پڑھ چکے ہیں ہم اس دن. اعوذ، سب سے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب آج سے تو ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ سمجھ بھی لیں گے ہم. بی رب، بی اور رب، اس کو اگر ہم توڑ لیں، بازر بی الگ ہے اور ربن الگ ہے، تو رب کی بن جائے گا. اور یہ وہی ہے بی جو ہم پہلے پڑھ چکے اعوذ باللہ میں. اب یہ ایک نیا لفظ ہے الفلق، اس کو نوٹ کر لیں، اس کے معنی ہے صبح. تو صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے. تصور کریں کہ جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، غلط کام اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں، مگر جب صبح ہوتی ہے تو ایک روشن خوشگوار صبح آتی ہے. روزانہ آپ دیکھیں باہر نکل کر کے پرندے چہچہا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے روزانہ صبح کو. تو وہ جو یہ پورا سسٹم ہے جس سے اللہ تعالیٰ لے کر کے آ رہا ہے اس کو کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح، اس کے پیچھے اتنی بڑی سائنس ہے جو کچھ نہ کچھ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ دن اور رات آتے ہیں. اور یہ سارا انتظام جو ہے یہ پورا زمین اور سورج کی گردش کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. یہ سب کرنے والا وہ ہے رب الفلق. تو اس کا تصور کرنا چاہیے کہ اس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی رب، رب کی، الفلق، صبح کے. اگلی آیت ہے من شر ما خلق. من اور شر یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. من ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ میں ہمیں پتہ ہے من یہ وہی والا من ہے، تو من کا مطلب ہے سے. اور شر جو ہے نا، یہ اصل میں یہاں پر تو کسی وجہ سے شرری آ گیا، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مگر جب ہم توڑیں گے اس کو تو جیسے ہم نے رب میں بھی جب ویسے تو رب العالمین تھا، مگر جب اس کو توڑا تو ہم نے ربن پورا لکھا تھا، تو اسی طرح شرن تنوین کے ساتھ آئے گا. یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 ایک مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں. پہلا معنی ہے تکلیف، دوسرا معنی برائی، اور ہر وہ چیز جس سے کوئی تکلیف یا برائی ہمیں پہنچے وہ بھی شر ہے. اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد ہے ما. اچھا، ما ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے شروع میں جب آ رہا ہوتا تھا ما سوالیہ اس میں کہ ما اسمو کا یا مسمک ہم نے پڑھا تھا کہ یا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر ایک نفی والا بھی ما پڑھ لیا. جب فعل ماضی کی نفی ہم کرتے ہیں تو ما سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
جیسے سوال پوچھا جائے گا حل فعلتا، تو آپ اگر نہیں میں جواب دیں گے تو آپ کہیں گے ما فعلتو، میں نے نہیں کیا. تو وہ ایک نہیں والا بھی آ گیا. تو شروع میں جب ما آ رہا ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیں کہ شروع میں ما آئے گا تو کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، جملے سے ہمیں پتہ چل جائے گا. مگر درمیان میں جب آئے گا نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو. تو اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں ذرا. عربی بول چال کے اندر تھوڑا سا تو ہم استعمال پہلے بھی کر چکے ہیں. جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہے عرب ممالک میں جانے کا، ان کو یہ زیادہ تجربہ ہوا ہوگا. کسی دکان میں جا کے کوئی چیز پوچھیں آپ اس سے، تو اگر فرض کریں اس کا نام بھی نہیں پتا، دکھا کر کے پوچھ لیں فی ہی، کہ اس میں ہے، فی اور ہو ملا کر کے فی ہی بن جاتا ہے. اس کی تو پوری ہم گردان کر چکے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہے. اب اگر نہیں ہے تو وہ کہے گا ما فی ہی. اچھا، عرب روزانہ کی بول چال میں اتنا کلیئر تو بولتے نہیں ہیں، آپ کو ہی پتا ہے. جس طرح ہم بہت روانی سے بولتے ہیں تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں معافی. تو اکثر ہمارے پاکستانی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے معاف کر دو. تو ایسا نہیں ہے. معافی کا مطلب ہے وہ اصل میں کہہ رہا ہے معافی ہی، نہیں ہے اس میں، یعنی کہ اس دکان میں یا جس جگہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہے. تو اسی طرح ما کی طرح ایک اور لفظ جو ہے من ہے. ہم نے من پڑھا ہے، من کا مطلب ہے سے، اور من ہم نے وہاں پڑھا من ربکا میں، وہ تھا کون. تو جیسے ماں کا میں نے بتایا ہے کہ شروع میں آئے تو کیا، نہیں، ان دونوں معنوں میں، اور درمیان میں آئے تو جو کے معنی میں. اسی طرح من بھی ہے، شروع میں آئے گا تو کون، من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں آئے گا. اس کو سمجھ لیتے ہیں ذرا ایسے. ان دونوں کیونکہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، صرف جاندار بے جان کا فرق ہوتا ہے من اور ما میں. تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. ماں ایک تو میں نے بتا دیا کہ نہیں کے لیے شروع میں آ گیا، اور دوسرا واٹ کے معنوں میں آئے گا. تو شروع میں جب آئے گا تو کیا، اور درمیان میں آئے گا تو جو. یہ فرق ہے اس کا. اس کو سمجھ لیں. سلائیڈ میں، سلائیڈ ذرا تھوڑی سی زیادہ بھری ہوئی ہے، تو اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ماں جو ہے، جیسے یہاں پہ حرف فی تھا اس کے ساتھ آ رہا تھا، تو نہیں اس میں، اس معنوں میں آ گیا تھا. اب ماں جو فعل ماضی کے ساتھ آئے گا، یہ میں نے بتا دیا. ماں خلقہ، نہیں پیدا کیا اس نے، اس کی گردان کی ہم پوری پریکٹس بھی پہلے کر چکے ہیں جب ہم نے فعل ماضی میں خلقہ سیکھا تھا. فتح، فعلا، کسی کے ساتھ بھی آپ کر لیں. نفی کے لیے ماں شروع میں آ گیا. اب جب یہ تیسرا معنی جو واٹ والا ہے نا، اس کا میں نے بتایا ہے کہ شروع میں جب آ رہا ہے ماں تو کیا، ٹھیک ہے، جیسے ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین. درمیان میں آ رہا ہے تو جو، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اسی طرح من کے بھی دو معنی ہوں گے. شروع میں آئے گا تو کون، من ربو کا، اور درمیان میں آئے گا تو جو. سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے نماز کی تسبیحات کے اندر کہ سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن، اس کی، جو حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی. تو یہ دو جو ما اور من ہے، اس کو آج نوٹ کر لیں آپ، انشاءاللہ بہت کام آئے گا. قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے بہت دفعہ آتا ہے، ہر صفحے پہ کئی دفعہ آ سکتا ہے. من شرری اور ما یہاں تک ہم نے سمجھ لیا ہے. اب آخری جو لفظ خلقہ، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ وہی خلقہ ہے جس کی ہم نے پریکٹس اس دن کی تھی فعل ماضی میں. اس نے پیدا کیا، نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے. خالق، مخلوق، بنا ہوا اسی سے، یہ بات ہے. تو الحمدللہ دوسری آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اسباق اس کے دیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے شر سے، من ہے نا، من شر، تو شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے
جو اس نے پیدا کیا ہے ان سب کے شر سے. تو یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں تو ان کے شر سے. جو بھی چیز کوئی شر پھیلا رہی ہے غلط کام کری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. من سے شرری شر ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا. اچھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے من پڑھ لیا تھا حروف جر میں سے ہے تو اس لیے شرری یہاں پہ زیر آئی ہوئی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر جب اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو زیر دے دیتا ہے. تیسری آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ تو ہمیں آتا ہے پچھلی آیت میں بھی تھا. غاسقن دیکھ لیتے ہیں. غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں. اس کو نوٹ کر لیں نیا لفظ ہے غاسقن. اذا اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں از اور اذا دونوں جب کے معنوں میں آتا ہے. استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو وہاں ہم پڑھ لیں گے کہ کب از آئے گا اور کب اذا آئے گا. تو ابھی فی الحال ترجمے کے لیے آپ اس لیول پہ کسی ون میں نوٹ صرف یہ کر لیں کہ از اور اذا دونوں کے معنی جب کے. ابھی سورہ نصر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آئے گا اذا جاء نصر اللہ. وقابہ وقابہ اصل میں فعل ماضی ہے. جس طرح خلقہ نصرہ ہم نے پڑھ لیا اسی طرح وقابہ وہ چھا گیا. ٹھیک ہے نا. وقابہ وہ چھا گیا. اب ایک رول پڑھ لیں گے کہ آج سے ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. کچھ سے ریلیٹڈ رول اتفاق سے یہاں پہ اس آیت میں آ گیا ہے کہ یہ رول ہے اذا کے بعد جب فعل ماضی آئے تو اس کا معنی جو ہے وہ پاسٹ میں نہیں کرتے ہیں بلکہ فیوچر میں کر دیتے ہیں یعنی فعل مضارع کا معنی آ جائے گا. حالانکہ لفظ جو ہے وہ فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے مگر اذا کا اثر جب اس پہ پڑے گا تو وہ میننگ اس کے مضارع کے ہو جائیں گے. مثال دیکھ لیں. وقابہ وہ چھا گیا. ٹھیک ہے نا. فعل ماضی ہے. اب اذا جب لگ گیا تو اب وہ چھا گیا نہیں کریں گے ہم کہیں گے جب وہ چھا جائے. کلیئر ہو گئی بات. اسی طرح جاء کے معنی ہے وہ آیا. اذا جاء جب وہ آ جائے. جو بھائی میں نے مثال دی تھی کہ سورہ نصر میں ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ تو وہاں پر ترجمہ ہم یہی کریں گے اس کا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد. تو یہ ایک رول تھا یہ آج ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. اسباق کیا ہے اس کے؟ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کام یا کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. اکثر برائیاں رات کے وقت ہوتی ہیں. آپ دیکھیں غلط کام آج بھی زیادہ تر رات کے وقت ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور رات کا حملہ آج بھی اٹیک کہیں کرنا ہوتا ہے تو فورسز جو ہے وہ رات کے وقت اٹیک کرتی ہیں کہ جب کمپیریٹیولی لوگ جو ہے نا وہ بے خبر ہوتے ہیں, الرٹ نہیں ہوتے, سو رہے ہوتے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. وَمِن شَرِّ اور شر سے, غاسقن اندھیرے کے, اذا جب, وقبہ وہ چھا جائے. اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. لفظی ترجمہ دیکھیں. وا اور ہو گیا, من سے اور شر سے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. النفاسات یہ ایک نیا لفظ ہے, اس کو دیکھ لیں. ہم نے مؤنث کے صیغوں میں یہ پڑھ لیا تھا جب اسم مؤنث آخر میں گولتا لگی ہے اس کی جمع بنتی ہے الف اور سیدھی تا سے. تو اصل میں یہ لفظ ہے نفاستن.
نفاستن لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا پھونکے مارنے والی، مگر عربی میں کیونکہ نفس بھی مؤنث ہوتا ہے تو نفوس اگر کہا جائے تو اس میں جادوگر اور جادوگرنیاں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی بہتر معنی ہے اس کا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پھونکے مارنے والے نفوس، ہم یہ کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یعنی کہ اس میں جب ہم پھونکے مارنے والے نفوس کہیں گے تو پھر اس میں جادوگر اور جادوگرنیاں یعنی میل اور فیمیل دونوں آ جائے گا، اس کو سمجھ لیں۔ اور یہ عربی میں قاعدہ ہے، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے، جب بھی نفس آئے گا آپ دیکھیں اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہوگا، کیونکہ نفس عربی میں مؤنث ہے، جس طرح اردو میں بھی جان ہم کہتے ہیں، جان مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نفاستن اس کی جمع ہو گئی نفاساتن، اور یہ لکھنے کا صرف طریقہ الگ ہے کہ یہ چھوٹی الف اس طرح سے لکھتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ فی العقد، اس کو دیکھ لیں، فی العقد، فی میں کو کہتے ہیں عقد، جمع ہے یہ گرہوں میں، اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے ایک گرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عقدتن، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناٹ کہتے ہیں یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ نوٹ جو ہے نہیں کھل رہی ہے۔ اسی طرح عقدن اس کی جمع ہو گئی، یہ بھی ایک جمع کا طریقہ ہے۔ ابھی ویسے تو ہم نے جو آسان طریقہ سیکھا تھا وہ گولتا کو ہٹا کے الف تا لگانے والے، مگر دوسرے طریقے بھی ہیں جمع کے، اس طرح میں نے بتایا تھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی جمع بھی ہوتی ہے، تو یہ اس طریقے پہ جمع ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ عقدتن واحد ہے اور عقدن اس کی جمع ہے۔ عقد اسی سے بنا ہوا ہے، جو شادی کا بندھن جس کو کہا جاتا ہے، یا نپشل ناٹ ٹائی ہونا انگلش میں کہا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے عقد، یعنی شادی کا بندھن۔ تو فی العقد کا مطلب ہو گیا گرہوں میں۔ اسباق دیکھ لیں، ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا، تو یہ سورہ جو ہے نا اس کا بہترین علاج ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں پہ کوئی جادو وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کا خطرہ ہے، تو یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، جادو جو ہے ایسی چیز ہے کہ مطلب اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے، تو اسی کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ لوگ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے پھر غلط کام بھی کراتے ہیں، عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے آپ کا، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جادو کا علاج جو ہے اس طریقے سے کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس کا بہترین توڑ ہے۔ پریکٹس کر لیں، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ تو لفظی ترجمہ ہم یہاں پہ وہی کر رہے ہیں جو عام طور پہ قرآن کریم میں ہوا ہوتا ہے، پھونکے مارنے والیوں کے، مگر مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفاسات میں جادوگر اور جادوگرنیاں دونوں شامل ہیں۔ ایک اور چیز بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ جو شیطان کا وار ہے ہم پر، وہ روزانہ ہوتا ہے، حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ شیطان جو ہے ہر ایک کی اوپر ایک منتر پڑھ کے کچھ گرہ لگا دیتا ہے روزانہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہ لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، کیا؟ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو پس خوب سو۔ اب اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اسے نماز ہی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش وشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔
یہ ہم روزانہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ جس دن صبح اٹھ کر کے آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بالکل فریش ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، اب جتنا بھی لمبا سو جائیں، جب اٹھیں گے نا تو فریش نہیں ہوتے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آخری آیت اس سورہ کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ تو وَمِن شَرِّ ہمیں آتا ہے، پچھلی 3 آیتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حاسدن جو ہے وہ حسد کرنے والا ہو گیا۔ حاسد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حاسد۔ اذا وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، اذا کے بعد دیکھیں فعل ماضی آ رہا ہے حسدہ، جیسے وہاں پہ آ رہا تھا وقابہ، یہاں پہ آ رہا ہے اذا حسدہ۔ تو اس کو ہم دیکھ لیں کہ اذا حسدہ کا جو ہے معنی پھر وہی مضارع میں چلا جائے گا، کیونکہ اذا فعل ماضی کے اوپر آتا ہے تو معنی چینج کر دیتا ہے مضارع میں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب پاسٹ میں نہیں ہوگا، ویسے اگر صرف حسدہ ہوتا تو اس نے حسد کیا، اذا کی وجہ سے کیا ہوگا جب وہ حسد کرے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اگین اپلائی ہو گیا وہی اذا کا رول جو ہے۔ تو حسد کے بارے میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، کیونکہ حسد جو ہے وہ حرام ہے اور رشک جو ہے وہ جائز ہے۔ تو حسد کیا چیز ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن ہی جائے، یہ عام طور پہ ہمارا ہوتا ہے، یہ حسد ہے جو کہ حرام ہے۔ ہاں رشک کیا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک اچھا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعام ملا ہے، کچھ بھی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، کچھ اس کو دنیا میں کوئی نعمت ملی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم بھی چاہیں یہ اور اللہ سے دعا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں۔ تو یہ فرق سمجھ لیں حسد اور رشک کا۔ حسدہ اس نے حسد کیا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے، بالکل ویسے ہی جیسے وہاں پہ آیا تھا وقبہ وہ چھا گیا، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے، یا جاء وہ آیا، اذا جاء جب وہ آ جائے، تو یہ اسی کی اپلیکیشن ہے۔ حسد کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ موچی جو ہے نا موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے، یعنی کہ سیم پروفیشن میں اگر کلاس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپس میں کمپٹیشن ہوگا، ٹیچرس ہیں، ٹیچرس کا آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہوگا، اسی طرح دوسری جگہوں میں بھی۔ حسد کرنے والا کرتا کیا ہے؟ یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی۔ اور سب سے جو ضروری چیز ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ میں، تو آپ کو ہی ملے گا۔ تو یہ بھائی جو ہے یہاں پہ یہ مسلمان یا مومن بھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے دوستوں، رشتہ داروں، جاننے والوں سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ فرشتے پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز ہے اس کورس کے ساتھیوں کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اچھے طریقے سے وہ سیکھ کر کے سکھانے والے بنے، آمین۔ 3 چیزیں جس میں خاص طور سے ان 3 شرور کا ذکر آیا اس سورہ میں، کیونکہ میں نے کہا جب دونوں کو ملا کے ہم دیکھیں گے تو تمام شر کا احاطہ ہو جائے گا۔ اس سورہ میں صرف 3 شر کا ذکر ہے، پہلا ہے اندھیرا، دوسرا ہے جادو اور تیسرا ہے حسد۔ ان تینوں میں خاص کامن بات کیا ہے؟ کامن بات یہ ہے کہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ رات کے اندھیرے میں کیا چیز آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کون نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اندھیرے میں۔ اسی طرح جادو بھی نظر عام طور پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے اثرات ضرور نظر آئیں گے، کسی نے جو جادو کیا ہے کر رہا ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح حسد کرنے والا آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، ساتھ بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے دل میں حسد ہے۔ تو یہ تینوں شر ایسے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سورہ کو ہم زندگی میں لائیں گے کس طریقے سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 قل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے نا تو نقصان ہمارا ہی ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کو معمول بنا لیں۔
پریکٹس کر لیں. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدن، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ کو ہم نے کس طرح زندگی میں لے کر کے آنا ہے. کہ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، وہ تبلیغ کا بھی کام کرتے تھے، اصلاح کا بھی کام کرتے تھے، اچھی بات کو پھیلانا، پہنچانا، حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو یہ اب ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم سب کہتے تو رہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خاص طور سے یہ اس طرح کی چیزیں، حسد، جادو وغیرہ. تو بربادی کے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اب آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ طریقہ ہے ان برائیوں سے بچنے کا، تو ہم اس کو پھیلائیں گے آگے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے، کم سے کم اس کو دل میں تو برا جانے. مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کے نیچے ایمان نہیں ہے، یعنی کہ یہ سب سے نچلا درجہ ایمان کا ہے. ہم بہت خوش ہیں، اسی پہ رہنا چاہتے ہیں ہم. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب، اکثریت اس کلاس میں لوگوں کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ سے معاشرے میں صاحب ثروت لوگ ہیں، اور ہم سب کا ایک ایریا آف انفلوئنس بھی ہے، گھر میں، برادری میں، باہر، دفتر میں، جہاں جہاں بھی ہم کام کریں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوسائٹی میں ایک حیثیت ہے ہماری. تو پھر ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ والا کام کریں. ہم ایمان کے معاملے میں سب سے نیچے رہنا چاہتے ہیں، پروفیشن میں بہت اوپر جانا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں اپنی حیثیت بہت اونچی رکھنا چاہتے ہیں، ہم جس پروفیشن میں ہو اس میں لیڈ کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بہترین یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم سب سے اچھی جگہ پہ پلاٹ لے کر کے گھر بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مگر ایمان کے معاملے میں کیوں سب سے نیچے رہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ آج فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کیا ایمان ہی صرف ایسی چیز رہ گئی جس میں ہم سب سے نیچے درجے پہ خوش ہیں؟ نہیں، ایمان کے معاملے میں تو ہمیں سب سے اوپر درجے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر تو ہماری آخرت کی پوری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر. تو سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ اس کے اندر ہے، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. یہاں پہ قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. گرامر شروع کرنے سے پہلے میں 2 منٹ کی بریک لوں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر شروع کریں گے. تو جسٹ 2 منٹس کی بریک. آئیے گرامر شروع کرتے ہیں. اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم گرامر ہے فعل مضارع سیکھیں گے انشاءاللہ. فعل مضارع میں ہم 3 فعل ہیں جن کی پریکٹس کریں گے، یفعل، یفتح اور یجعل. گرامر کا طریقہ ہمارا وہی سیکھنے کا ٹی کی مدد سے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے یعنی اشاروں سے کیجیے، اور دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. الفاظ کے معاملے میں ہم شروع سے یہ سلائڈ دیکھتے آ رہے ہیں. اسم کے بارے میں 2 باتیں ہم نے سیکھ لی، فعل کے بارے میں 2 باتیں سیکھ لی، اور حرف کے بارے میں. فعل کے بارے میں 2 باتیں سیکھی تھی ہم نے. ان میں کیا تھا؟ ایک تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے گا اس سے، دوسرا اس میں زمانہ پایا جائے گا، یعنی کہ کام کوئی ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا ہونا ہے. یہاں پہ ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع لکھا. فتح، اس نے کھولا، فعل ماضی یعنی کام ہو چکا ہے، پرفیکٹ. یعلمون، یعملون، یہ آج نہیں اگلے ہفتے پڑھ لیں گے. اس کی جگہ ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. یفتحون، وہ سب کھولتے ہیں. یہ فعل مضارع.
یہ آواز لائن ہمیں کلیئر ہو گئی کہ یہ دو مثالیں جاری کی تھیں، ایک فعل ماضی ہے اور ایک فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کے بارے میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی کہ یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو فعل کے بارے میں جب فعل ماضی ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا تھا کہ 3 حروف سے بنتے ہیں، اسی لیے ہم نے فعل کے جو 3 حرف ہیں انہیں کو ریفرنس رکھا ہوا ہے۔ فعالا اسی کی گردان میں چلی، اب یفعلو اسی کی گردان آج کریں گے، یہ ریفرنس رہے گا۔ مگر پھر ہم نے ٹائپس بھی کہی تھی، جیسے باب کی ہم نے بات کی تھی کہ فتح نصر ضرب، تو اس پیٹرن کی یعنی کہ سیٹ کی ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو بھی فعل ہوگا، زیادہ تر فعل عربی کے جو ہے بنیادی طور پہ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں، کچھ زیادہ والے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ مان لیں، مگر ابھی سمپل رکھیں تو فتح میں فا تا اور ہا 3 حروف ہیں، نصارہ میں بھی نون صاد اور با 3 حروف ہیں، ضربہ میں بھی ضاد را اور با 3 حروف ہیں۔ یہ تینوں حروف کو ہم انہی کے اوپر رکھتے پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر فاعلہ سے ہم نے اس دن فعلتو بنایا تھا تو فاعل نام جہاں جہاں تھا اسی طریقے سے فتح سے ہم فتحتو بنا۔ اگر فاعلہ سے ہم نے فعلتا بنایا تھا تو اسی طرح نصارہ سے ہم نصر تا بنا سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس فاعل نام کا یوز کرنا جو ہے ہمیں آنا چاہیے، اور اسی کو ہم ریفرنس آج بھی رکھیں گے فعل مضارع۔ تو فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع پرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل امر آگے جا کے ہم پڑھیں گے، حکم دینا یا دعا کرنا۔ ریویژن کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی میں ہم نے اس دن سیکھا تھا، یہ میں کیمرہ بھی آف، یہ سلائڈ شیئر جو ہے وہ کر دوں تاکہ کیمرہ جو ہے آپ کو بہتر نظر آ جائے۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے۔ امید ہے کہ اب آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ تو ہم جس طرح ہم نے فعل ماضی کا اشارہ کیا تھا جب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ ہم نے یوز کیا تھا مذکر کے لیے، لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے تھا، اور فعل ماضی کے لیے یہ لیول ہے ہمارا۔ جب ہم آج فعل مضارع میں آئیں گے تو لیول اوپر ہوگا، اسی لیے میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ لیول کا بہت خیال رکھنا ہے، یہاں نہیں آ جائے درمیان میں کہ پتہ نہیں چلے کہ اوپر ہے کہ نیچے۔ فعل ماضی کا لیول یہ رہے گا، اس کے لیے جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ایلبو کو اپنی باڈی کے ساتھ لگانا۔ عام طور پہ لوگ ایسے اسٹریچ کر دیتے ہیں ہاتھ، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں ایلبو کو اپنے ساتھ ٹچ کر کے سائڈ میں اشارہ کریں۔ لیکن میں سیدھا کھڑا ہوں آپ کی طرف، اب میں نے سائڈ میں اشارہ کیا، جیسے ہم نے ہوا اور ہم میں کیا تھا، یہاں پہ ہم فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، اور فعلت اس عورت نے کیا۔ اس کو ہم نے کیسے پریکٹس کرنا ہے؟ مذکر مؤنث کی ہوا فعلا یا فعلت۔ ہوا ہم نے کہا تھا کہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، فعلا کے اندر اس لیے ترجمے میں آ رہا ہے اس نے کیا۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے جو پریکٹس کی تھی نصرہ، ضربہ اور سمعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اسی طریقے سے آئے گا، حالانکہ یہ 3 سیٹ جو ہے نا الگ ہے۔ ہم نے صرف پہلا سیٹ جو ہے وہ فعلا سے کیا تھا، اور اسی پیٹرن میں ہم نے کہا جعلا اور ذہبا۔ فعل ماضی میں تو نصرہ، ضربہ، سمعہ کا بھی پیٹرن نہیں رہے گا، مگر جب آپ آئے سمعہ میں نہیں رہے گا، سمعہ میں ڈال جائے گا فتح، نصرہ، ضربہ، یہ 3 باب جو ہے ہم نے کہا تھا 4 سیٹ ہیں، یعنی 4 باب ہیں، تو یہ 3 باب جو ہے نا ان کا پیٹرن فعل ماضی میں سیم رہتا ہے۔ چوتھا جو باب تھا سمعہ، اس کا پیٹرن تھوڑا سا فعل ماضی میں ڈفرینٹ ہے۔ اب جب ہم فعل مضارع میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں ان تینوں کے پیٹرن تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ ہاں، یہ چوتھا اور پہلا جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ ابھی میں ایکسپلین کروں گا، کوئی پریشان کی ضرورت نہیں، صرف بتانا یہ تھا کہ جیسے اس پیٹرن پہ فتح یفتح کے پیٹرن پہ فعلا، جعلا، ذہبا ہم نے کیا تھا، اسی طرح نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ خلق، ذکر، عبد ہے،
ان میں کوئی فرق آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی تینوں پیٹرن کے ایک جیسے، یہاں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیں فعلا خلق صبر، یہاں پہ علیما آ گیا، زیر آ گئی، عمیلا زیر آ گئی، شہیدہ زیر آ گئی. تو فعل ماضی میں صرف چوتھا پیٹرن میں ہوئے، پہلے تین چینج آسان. اب فعل مضارع میں آئیں گے تو ہمیں ان میں بھی فرق نظر آئے گا، مگر آج ہم نے صرف پہلا پیٹرن ہی کرنا ہے فتح، اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو فعل ماضی کی اگر ہم نے بول چال پریکٹس کی تھی تو اس کو میں بھی اسکپ کر دیتا ہوں، وہ بھی کم کر چکے. آج ہم فعل مضارع کا فعل مضارع، ہاں اس کی بھی آج پریکٹس کر لیں. عام طور پہ ہمارے یہاں اردو میں اس کو غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے اور مزارے کہہ رہتے ہیں، یعنی کہ میم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں اور دواد کی جگہ زیر کی آواز میں. تو یہ مزارے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ تو آپ کو ہی پتا ہے، وہ کاشتکاری وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں مزارے. مگر عربی میں فعل جو ہے نا یہ مضارع مضارع، دواد یا دواد جیسی بھی آواز نکالے مگر زا کی آواز نہیں نکلے، زے کی آواز نہیں نکلے. اس کی پریکٹس کر لیں. میم پہ پیش بولنا بہت ضروری ہے. مضارع مضارع. جیسے وہاں پہ فاعلہ فاعل فالتا میں آپ نے دیکھا تھا کہ شروع میں فاعل نام سب میں سیم تھا، آخر میں کچھ تبدیلیاں آ رہی. پھر مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ اچھی بات ہے، آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یفعلو تھا، یہاں پہ تفعلو ہو گیا، ادھر افعلو ہو گیا، اس طریقے سے. تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پہلے سیکھ لیں اس کو. پی پی آئی کا میتھڈ، فعل مضارع کے اشارے کیسے ہوں گے. جو فعل ماضی میں تھا یعنی کہ جینڈر والا مذکر مؤنث وہی رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. واحد جمع وہ بھی اسی طرح رہے گا، ایک انگلی چار انگلی، کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح پھر جو اس کے ٹینس ہے یعنی کہ وہ غائب اور حاضر والا ہے اس کا بھی وہی رہے گا. غائب سائڈ میں ہی ہوگا، حاضر سامنے اور ادھر ہوگا. صرف فرق کس چیز میں آئے گا کہ پاسٹ اور پریزنٹ یا فیوچر کے لیے لیول ہمارا چینج ہوگا. بس فعل ماضی اور فعل مضارع کے اشاروں میں صرف لیول چینج ہوتا ہے، باقی اور کچھ چینج نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا. سب سے پہلے یفعل. اب آپ دیکھیں کہ میں نے کہاں کیا ہوا ہے، میرا ہاتھ جو ہے وہ اس وقت رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف. یفعل، یفعل کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو یہاں پہ فاعلہ تھا فعل ماضی، یہاں پہ فعل مضارع. اب یہ واحد ہے اس لیے ایک انگلی سے میں اشارہ کر رہا ہوں. اسی کو جمع میں چار انگلیوں سے اشارہ کر دوں گا تو ہو جائے گا یفعلون. اور یہ میں نے کہا تھا کہ واحد میں یفعلو ہے، جب جمع کریں گے تو واو نون لگ جائے گی، یفعلون. تو یہ دو صیغے ہم نے غائب کے سیکھ لیے. اب جب میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں کہوں گا تفعلوا. تو یہاں پر بھی یہی ہے، فالتا کا اشارہ یہ تھا فعل ماضی میں، تفعلوا فعل مضارع آپ کرتے ہیں یا کریں گے اشارہ یہ ہے تفعلوا. اپنی طرف کروں گا تو افعلوا، میں کرتا ہوں یا کروں گا. تو اب دیکھیں میں نے ہاتھ اس لیول پہ رکھا ہے، اگر یہ لیول تھا یہاں پہ تو وہی لیول جو ہے اب اس طرح سے ٹرن ہو کر کے ادھر آ گیا. یفعلوا وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں. تو ہاتھ میرا پیشانی یا سر، بلکہ فوج میں ہم کہتے ہیں کیپ کا لیول ہوگا فعل مضارع کا. فعل ماضی جو ہے وہ بیلٹ لیول پہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھا ریفرنس ہے، یاد رکھیں. یفعلوا وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں. اب دیکھیں چاروں انگلیوں سے میں نے سامنے کی طرف اشارہ کر دیا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، اور نفعلوا ہم سب کرتے ہیں. اس میں صرف جیسے وہاں پہ پھر ماضی میں نے کہا تھا نا کہ یاد رکھنا ہے فعلتو، اسی طرح یہاں پر بھی نفعلوا کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں واو نون نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں یفعلوا کی جمع یفعلون تھا، تفعلوا کی جمع تفعلون تھا، افعلوا کی جمع افعلون نہیں بن رہا ہے.
بلکہ اس کی نون جو تھی وہ شروع میں آ گئی تو نفعلو، نفعلو، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فعل ماضی میں فعلتو تھوڑا سا ڈفرنٹ آ رہا تھا، فعل مضارع میں نفعل تھوڑا سا ڈفرنٹ آئے گا، یہ کراس ہوا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں بڑا سا نفعلونا نہیں بولنا ہے آپ کو، بس یہ آپ کی مذکر کردار ہو گئی۔ مؤنث میں ہم لیفٹ ہینڈ سے اوپر کی طرف آئیں گے اور ہم کہیں گے تفعل، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سلائڈ تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ عربی میں جو ڈپلیکیشن ہے اس کی، عربوں نے اسی طرح کہا ہے کہ مذکر میں بھی تفعل ہے اور مؤنث میں بھی تفعل ہے۔ فرق صرف کیا ہے، مذکر میں حاضر جسے ہم مخاطب ہیں اور مؤنث میں وہ غائب کر سکتا ہے، وہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ انتا ہے۔ پریکٹس کریں اس کی۔ یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، شارٹ میں ہم پریکٹس کے لیے صرف کرتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعل آپ کرتے ہیں، افعل میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعل ہم سب کرتے ہیں، وہ یفعل وہ کرتا ہے یا تفعل وہ کرتی ہے، یہ ہماری پوری کردار ہو جائے گی۔ اس کو سوال جواب میں تھوڑا سا استعمال کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو اور پریکٹس کر لیں گے۔ سوال ہے حل یفعل، جیسے وہاں پہ تھا حل فعلا کیا اس نے کیا، یہاں پہ حل یفعل کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو آپ کہیں گے نعم یفعل۔ جمع میں حل یفعلون، جواب کیا ہوگا نعم یفعلون، ہاں وہ سب کرتے ہیں۔ حل تفعلوا، اب میں ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں واحد، حل تفعلوا کیا آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے نعم افعل، ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہ صرف اشارہ جو ہے نا سامنے اور اپنی طرف اس کا فرق آ جائے گا۔ اسی میں جب آپ جمع میں آئیں گے میں پوچھوں گا حل تفعلون، چار انگلیوں سے اشارہ کیا میں نے، کیا آپ سب لوگ کرتے ہیں یا کریں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی کہ نعم نفعل، چاروں انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کر لیا، نعم نفعل۔ یہ بول چال سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ماضی کا میں نے بتا دیا کہ جیسے ہوا فعالہ کے ساتھ کیا فعالت تھا مؤنث میں، عورت نگت سے ہم یاد رکھیں گے۔ فعل مضارع میں ہوا یفعل کے ساتھ کیا تفعل، اور یہ جو تفعل ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں نے انتا بھی تفعل کیا ہے اور ہیا بھی تفعل کیا ہے، یہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو فرق ہو جائے گا۔ آیات میں یا جملوں میں جب آئے گا لکھا ہوا تو وہاں پہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے، حاضر کا یا مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ، تھوڑے عرصے میں آپ یوزڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو اب یہ دیکھ لیں جو ہم نے کہا تھا کہ فعل میں ضمائر یا تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب دیکھ لیں فعل ماضی میں ہم نے کہا تھا کہ فعلہ اصل میں ہوا فعلہ ہے تو ہوا چھپا ہوا ہے، فعلو میں اصل میں ہم ہے، ہم چھپا ہوا ہے، فعلتا میں انتا ہے، یہ انتا جو ہے یہ اصل میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ہمیں آگے سے۔ اچھا فعلتو میں انا چھپا ہوا ہے تو وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، مگر ہم اس کو بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں۔ انتم جو ہے وہ فعلتم میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، فعلتم میں انتم کا حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ انتم فعلتم۔ اسی طرح فعلنا میں نحنو کا نون جو ہے نا یہ تھوڑا سا نون، یہ فعل ماضی تھا، اب فعل مضارع میں آ جائے، وہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یفعلو میں ہوا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ چاہے میں کہوں کہ یفعلو یا کہوں ہوا یفعلو ایک ہی بات ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو ہوا یفعلو جب جمع میں آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم یفعلون، تو چاہے میں یفعلونا کہوں یا ہم یفعلونا کہوں ایک ہی بات، اس میں بھی یہ ضمیر جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح تفعلو میں بھی انتا تھوڑا سا تا نظر آ رہی ہے، افعلو میں انا کی حمزہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، افعلو میں کرتا ہوں، اور تفعلونا میں انتم کی جو تا ہے وہ شروع میں نظر آ رہی ہے اور واو نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جمع ہے، جیسے یہاں پہ واو نون سے پتہ چل رہا تھا کہ ہم یفعلون میں جمع ہے، یہاں پر بھی انتم تفعلون میں واو نون سے پتہ چل رہا ہے۔ نحنو میں نفعلو میں نحنو کی نون جو ہے ہمیں شروع میں ہی نظر آ رہی ہے، اس لیے آگے واو نون کی ضرورت ہے، اس کو یاد رکھ لیں،
انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ہاں مؤنث میں بھی اسی طرح آخر میں چاہے ہم کہیں فعلت چاہے ہم کہیں یا فعل فعل ماضی میں تو وہ یا اس کے اندر چھپا ہوا. اسی طرح فعل مضارع میں جب آپ آئیں گے تو ہم کہیں گے یا تفعلوا یا تفعلوا، ایک ہی بات ہے، تفعلوا میں یا چھپا ہوا ہے. اب ایک اور چیز دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے اچھی مثال دی ہوائی جہاز کو ٹیک آف اور لینڈنگ کی، کہ جب کوئی کام ہو چکا ہے، جیسے جہاز رنوے میں آپ کھڑے ہوئے جہاز جا چکا ہے، اس کی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیل نظر آ رہی ہے. اس لیے فعل ماضی کے آخر میں چینجز، اس کی ٹیل میں آپ کو چینجز نظر آئے. کلیئر ہو گیا؟ فعل مضارع میں ابھی کام ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، آپ رنوے پہ کھڑے ہوئے جہاز ابھی آ رہا ہے لینڈ کرنے کے لیے، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی نوز، فرنٹ نظر آ رہا ہے. فرنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں فعل مضارع. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے فعل آئے گا تو آپ نے فوراً پہچاننا ہے کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. ماضی کا مطلب کام ہو چکا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے. یا فلو یا تا نون، یہ سب جو ہے نا ابھی شروع میں چینج ہو رہی ہے، آخر میں چینجز نہیں ہوئی. یہ ایک اچھی پہچان ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں وہی جو میں نے کہا تھا سیٹ کی بات. پہلا سیٹ جو ہے نا وہ ہے فتح یا، دوسرا سیٹ آئے گا نصارہ سے، تیسرا سیٹ آئے گا غلبہ سے، چوتھا سیٹ آئے گا بات کی. تو اس فتح یفتح کا جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ فاعلہ یفعلوا ہم کر چکے، جعل یجعل ابھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بھی ہم اسی طرح سے پریکٹس کریں گے جیسے ہم نے فاعلہ کی تھی. فاعلہ ہے اس نے کیا، فاعل نام کی جگہ جیم عین لام سے ہم نے کہا تھا جعل، اس نے بنایا. تو اسی طرح جب یفعلوا ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی فاعل نام کو تبدیل کریں گے تو یفعلوا سے یفعلون کا، یجعلوا سے یجعلون بن جائے گا. صرف جیم تبدیل ہو رہا ہے، فا کی جگہ. یہ پیچھے سب نے دیکھے، سب میں فا تھا، وہ کرتا ہے، وہ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، یہ ہو گیا. اور جعلہ میں جب یہ فا کی جگہ جیم آ گیا تو یجعلوا وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلوا آپ بناتے ہیں، یجعلوا میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلوا ہم سب بناتے ہیں. یہ ہماری جعلہ کی گردان ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں. پہلے فعل ماضی کو ریکال کر لیتے ہیں، جعلہ تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. اس نے بنایا، جعل جعلوا، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، ہوا جعل یا جعلت. اب فعل مضارع میں آتے ہیں، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، آسانی کے لیے ہم صرف بناتا ہے کر دیتے ہیں. یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعل آپ بناتے ہیں، اجعل میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعل ہم سب بناتے ہیں، اور ہوا یجعل وہ بناتا ہے، یا تجعل وہ بناتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کو ہم بغیر ترجمے کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. یجعل یجعلون، تجعل اجعل، تجعلون نجعل، ہوا یجعل یا تجعل. ایک دفعہ پھر کر لیں، یجعل یجعلون، تجعل اجعل، تجعلون نجعل، ہوا یجعل یا تجعل. یہ فعل مضارع کی پوری کر رہا ہوں الحمدللہ. اس کو بول چال میں استعمال کر لیتے ہیں. هل یجعل کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ آپ کہیں گے لا یجعل. اب یہ کیوں لا یہاں پہ آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں ابھی تک تو ہم ماں سے کر رہے تھے، حل خلقا ما خلقا، یہ ایسی پریکٹس کی ہے نا ہم نے. تو اب اس کو نوٹ کرنے آج کہ فعل ماضی کی جب بھی نفی کرنی ہے آپ نے، عام طور پہ ایسی ہوگا، ایکسیپشن آف دیئر، ماں سے کریں گے. کوئی کام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے تو نہیں کے لیے ماں. فعل مضارع جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کی نفی کرنی تو لا سے ہوگی. کیا وہ بناتا ہے، کیا وہ کرتا ہے؟ نہیں وہ نہیں بناتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا، تو لا سے نفی.
آسان ہے. ماضی فعل ماضی بولتے ہیں نا، میم الف ضاد یا ماضی، تو ماضی کی نفی میم الف ما سے ہوگی. یہ بہت آسان ہے یاد رکھنا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. 2-4 دفعہ پریکٹس کریں گے یاد ہو جائے گا، اور جب بھی بھول جائے فوراً ریکال کریں گے. یہ جو ٹی پی آئی کے میتھڈ کی ہمیں آسانی ہے، یہ ماضی کی نفی ما سے، تو آٹومیٹیکلی فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ لا سے آئے. هل يجعل لا يجعل، هل يجعلون لا يجعلون، هل تجعل لا اجعل، هل تجعلون لا نجعل. اس کی آپ پریکٹس کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے فتح یفتح کا جو ہم نے پیٹرن تھا، اس کو بھی ایک دفعہ میں کرا دیتا ہوں. ویسے آپ کو گھر میں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، اور ہوا یفتح وہ کھولتا ہے یا تفتح وہ کھولتی ہے. فعل ماضی سے شروع کر لیں. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا، ہوا فتح یا فتحت. فعل مضارع میں آ جائیں. یفتح یفتحون، تفتح افتح تفتحون نفتح، ہوا یفتح یا تفتح. تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ ہوم ورک تھا آپ کا. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. 5واں ہوم ورک جو ہے ہمارا وہ ہے کان کا استعمال. جب اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسانی تخلیق کا ذکر کیا، سماعت کا پہلے ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ٹھیک ہے نا. یہ جو سماعت اور بصارت، اور اس کے ساتھ پھر دل یا عقل کی بات، افئدہ. تو ایک اندھا جو ہے وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، مگر کبھی آپ نے بہرے کو سنا کہ وہ عالم ہے نہیں، اس لیے کہ سماعت سے ہی پھر بولنا بھی ہوتا ہے. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی جو ہے وہ سائلنٹ ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل ہو جائے گی سمجھنی. تو کان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. کان کا استعمال بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے. واقعات ہم سن چکے ہیں کہ لڑکی کا واقعہ جو گانا گاتے ہوئے مر گئی، تو پھر آخری وقت میں اس کی زبان پہ گانا ہی آ رہا ہے. تو جو چیز سنیں گے وہی ہمیں مرتے وقت بھی لاشعوری طور پہ کسی وقت بھی یاد آئے گی. زبان پہ خاموخواہ گانا ہی آ جاتا ہے جو لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سنیں. اللہ کا کلام، یہ کورس جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر وہی چیزیں ہیں. تو اس کو اگر آپ سنتے رہیں گے تو آپ کی زبان پر بھی آئے گا. اور قرآن کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بڑی اچھی اچھی ریکارڈنگز موجود ہے اس وقت نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. دنیا کے بہترین قاریوں کی قرآن آپ ان کی آواز میں سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہو گیا اب تو، اور یاد بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے. تو اور گیجٹس آج کل سب کے پاس ہے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ سبق نمبر 12 کے اختتام پر آپ نے 144 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 31,638 بار آئے ہیں. الحمدللہ. تو جو 7 ہوم ورک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں. جو ورڈز ہیں آپ کے انشاءاللہ سکھانے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اب تو QC1 آپ نے آدھا کر لیا ہے الحمدللہ، تو اب انشاءاللہ آپ سکھا بھی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ سکھاتے رہیں. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. یہاں پر ہم اپنا سیشن آج کا ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی سورہ.